اس نے اپنے آسمانی کتاب میں اتنی غلطیاں کیسے کر دی؟ کیسے اس نے کہا کہ زمین کو ہم نے 4 دن میں بنایا، پھر کہیں کہتا ہے 6 دن میں بنایا، اور کہیں کہتا ہے ہم نے 2 دن میں بنایا۔ آپ نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم کبھی کہتا ہے 6 دن، کبھی کہتا ہے 2 دن، کبھی کہتا ہے 4 دن۔ آپ کے خیال میں یہ تضاد ہے؟ جناب، آپ نے اعتراض اٹھا کر ثابت کر دیا کہ آپ نے نہ صرف قرآن مجید کے اسلوب سے ناواقف ہیں بلکہ جدید کاسمولوجی اور سائنس کی ابجد سے بھی بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں تخلیق کے دنوں کی گنتی نے 2 4 6 میں تضاد ہے۔ آئیے جذبات اور تعصب کو ایک طرف رکھ کر خالص سائنس اور قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید پوری کائنات کی تخلیق کے لیے 6 ایام یعنی 6 ادوار، 6 فیزز کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات کے اربوں سال کے سفر کو قرآن کریم نے 24 گھنٹوں کے دنوں میں نہیں بلکہ مراحل میں، سٹیجز میں بیان کیا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج بلینز آف ڈالرز اور سینچریز آف ریسرچ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سائنسی اتھارٹی ناسا بھی بالکل اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ کائنات 6 بنیادی مراحل سے گزر کر بنی ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے، جس میں سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن، کاسمک انفلیشن، 1 سیکنڈ کے حصے میں کائنات کا پھیلاؤ بہت تیزی سے۔ دوسرا ہے بگ بینگ یا نیوکلیو سینتھسس، یہ بنیادی ذرات جیسے ہائیڈروجن، ہیلیم کا بننا۔ تیسرا ہے ریکمبینیشنز، ایٹمز کا جڑنا اور روشنی کا آزاد ہونا۔ اور فورتھ ہے دا ڈارک ایجز، یعنی کشش شکل کے زیر اثر گیسوں کا اکٹھا ہونا۔ پانچواں ہے دا فرسٹ سٹارز، پہلے ستاروں کا جلنا۔ اور لاسٹ ہے ری آئونائزیشن، کہکشاؤں، نظام شمسی اور زمین کی تشکیل۔ آپ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 اور 10 کو بنیاد بنا کر کہا کہ قرآن حساب میں غلطی کر رہا ہے۔ حقیقت میں غلطی قرآن کی نہیں، آپ کی سمجھ کی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زمین کو 2 دن میں یعنی 2 سٹیجز میں بنایا گیا، 2 ایام میں بنایا گیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9۔ جدید فلکیات ایسٹروفزکس کے مطابق ہماری زمین اور نظام شمسی کائنات کے آغاز میں نہیں بنے تھے، بلکہ یہ قدیم ستارے کے سپر نووا کے پھٹنے کے بعد بنی۔ اس کے غبار یعنی سولر نیبولا کو کشش شکل نے دبا کر ہمارے نظام شمسی اور زمین بنائی۔ یہ سب کچھ ناسا کے بتائے ہوئے آخری 2 مراحل یعنی سٹیج 5 اور سٹیج 6 میں ہوا، اور قرآن کریم نے بالکل درست فرمایا کہ زمین 2 سٹیجز میں بنی، سٹیج 5 اور سٹیج 6 میں۔ اب آتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کے لیے رواسیہ یعنی اینکرز، گریوٹی اور برکات، پرورش کے اسباب یعنی انگریڈینٹس رکھے۔ اور اس پورے عمل کی تیاری میں ابتدائی 4 مراحل لگے، یعنی سٹارٹ کے 4 سٹیجز۔ جب آپ جدید کاسمولوجی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات 4 بنیادی قوتوں پر کھڑی ہے: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس۔ بگ بینگ کے فوراً بعد جو سب سے پہلی فورس قائم ہوئی وہ تھی گریوٹی، رواسیہ۔ عربی لفظ رواسیہ کا مادہ کسی چیز کو باندھ کر رکھنے، لنگر ڈالنے اور توازن قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کائنات میں یہ کام گریوٹی کرتی ہے۔ اگر گریوٹی ذرا سی بھی کم یا زیادہ ہوتی تو کائنات فوراً تباہ ہو جاتی۔ پہلے 4 مراحل یعنی انفلیشن سے ڈارک ایجز تک دراصل اسی رواسیہ کشش شکل کے تحت گیسوں کو جمع کرنے اور زندگی کے لیے ضروری عناصر یعنی برکات، انگریڈینٹس تیار کرنے کا دور تھا۔ ابتدائی 4 مراحل میں کشش شکل یعنی رواسیہ اور کائناتی سوپ اجزاء، برکات کی تیار ہوئی، اور آخری 2 مراحل میں اسی تیار مادے سے زمین اور نظام شمسی کی تشکیل ہوئی۔ کل یعنی 6 مراحل وہی 6 مراحل بنتے ہیں جس کی تصدیق آج سائنس کر رہی ہے، ناسا کر رہی ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جس کے پاس ذرا سا بھی سائنسی علم ہو، جب 1400 سال پرانی کتاب میں کائنات کی اتنی شاندار اور پیچیدہ تفصیل، ایگزیکٹ ڈیٹیلز پڑھے گا تو وہ بے ساختہ سجدے میں گرے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی۔ لیکن آپ سجدے میں نہیں گریں گے، کیونکہ آپ دلیل کے متلاشی نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس اور تعصب کے غلام ہیں۔ جس دن آپ اس تعصب کو ایک طرف رکھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم وہ سائنسی حقائق بیان کر رہا ہے جنہیں سمجھنے میں آج کی انسانیت کا بلینز آف ڈالرز اور نہ جانے کتنا وقت لگ گیا ہے۔